السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہوگا آئی ایم ایف اینڈ پاکستان. آئی ایم ایف ایک انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے اور اس کی ایبریشن ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. اس آئی ایم ایف کا کام یہ ہے کہ وہ یعنی جو انڈر ڈیولپ ممالک ہے ان کو لون پرووائڈ کرتے ہیں، یا شارٹ ٹرم ہوتے یا لانگ ٹرم، تاکہ وہ ان سے اپنے حالات کو بہتر کر کے اور پھر وہ لون واپس کرے. تو آئی ایم ایف کا بیسیکلی مقصد یہ ہے. ایک اور مقصد بھی یہ ہے کہ وہ بعض اوقات ایز اے ڈیپ ٹریپ بھی استعمال ہوتے ہیں دوسرے ممالکوں کو کمزور کرنے کے لیے. تو آج ہم اس ویڈیو کے بارے میں آئی ایم ایف اور پاکستان کے بیچ یعنی جو تعلق ہے یا اس کا جو رول ہے جو بھی ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو چلیے اپنی اسکرپٹ کی طرف چلتے ہیں. اچھا، آئی ایم ایف اینڈ پاکستان اکانومی. تو واٹ از آئی ایم ایف؟ یہ تو میں سمجھا چکا ہوں ابھی انٹرو میں. کی فنکشنز کیا اس کی؟ پرووائڈنگ فائنینشیل اسسٹنس، اسٹیبلائزنگ ایکسچینج ریٹس، promoting economic reforms, and monitoring economic performance. For countries like Pakistan, IMF programs often become a source of financial support during economic crisis. اب جیسے کہ ایک بندہ ہے، وہ اس کے فائنینشیل حالات کمزور ہے، تو وہ اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کے لیے، اپنے بلوں کو بر وقت ادائیگی کرنے کے لیے، اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے ادھار لیتا ہے. تو پھر بعد میں جب اس کو پیسے ملتے تو ادھار واپس کرتا ہے، یا سود کے ساتھ یا بغیر سود کے ساتھ. وہ اس بات کا تعین وہ دینے والا لینڈر کرتا ہے، اور لینے والا جو ہے بورور، وہ اس کے حساب سے پھر پیمنٹ کرتا ہے. اچھا، ریلیشن شپ پاکستان ریلیشن شپ ود آئی ایم ایف. تو پاکستان تقریباً آلموسٹ جو ہے 30 ٹو 27 ٹو 30 ٹائمس آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں سنس 1980s. تو پاکستان ریلیشن شپ ود آئی ایم ایف، ایک تو ہے فسکل ڈیفیسٹس، پھر ہے بیلنس آف پیمنٹ کرائسس، رائزنگ انفلیشن، ایکسٹرنل ڈیٹ. دیکھیے، جیسے میں نے کہا کہ وہ آئی ایم کہ ایک بندہ آپ کو ادھار دیتا ہے تو وہ کچھ شرائط پہ دیتا ہے یا وہ انٹرسٹ پہ دیتا ہے. تو آئی ایم ایف کی کچھ کنڈیشنز ہیں. وہ تو کہتے ہیں یا پھر بجلی مہنگا کرو یا گیس مہنگا کرو، یا عوام پہ کسی نہ کسی طرح سے ٹیکسز ان پہ عوام پہ لاگو کرو اپنے اسٹیٹ میں، تاکہ مجھے بر وقت ادائیگی ملے، یا مجھے اس سے میرے انٹرسٹ کے حساب سے مجھے وہ اس کا انٹرسٹ ملے. تو ایم ایف بیسیکلی، اب یہ جو پارٹ ہے یہ ایم ایف کی بیسیکلی ایک ڈیپ ٹریپڈ ہے، کیونکہ وہ ایک ملک کو اسی طرح سے پھنسانا چاہتا ہے. اب ڈیپ ٹریپڈ کیا چیز ہے؟ یہ آپ جب سی ایس ایس کی پریپریشن کریں گے تو آپ اسی میں سمجھیں گے کہ ڈیپ ٹریپڈ کیا چیز ہے. جو آئی ایم ایف کا ڈیپ ٹریپڈ ہے یا لون ڈیپ ٹریپڈ ہے، یہ آپ اس میں سمجھیں گے. اچھا، فائنینشیل اسٹیبلٹی. آئی ایم ایف لونز پرووائڈ امیجیٹ فائنینشیل ریلیف اینڈ ہیلپ اسٹیبلائز فارن ریزروز. اچھا، یہ کچھ وقت تک ایک اسٹیبلائزیشن بھی پرووائڈ کرتی ایک کنٹری کو. اور ایسا بھی ہے، کچھ ایگزامپلس ایسی بھی ہے جنہوں نے آئی ایم ایف کے اس لون کی اسسٹنس سے ترقی بھی حاصل کی. تو کچھ مثالیں ایسی بھی ہے، لیکن بہت سی مثالیں ایسی جس کی وجہ سے بہت سے ممالک تباہ بھی ہو چکے، تو ان کی اکانومی بہت ڈاؤن ہو چکی ہے. تو یہ یعنی ان کے پلس بھی ہے یا نگیٹو بھی ہے. پھر آتے ہیں اکنامک ڈسپلن. امپوزز ریفارمز دیٹ پش گورنمنٹس ٹورڈز فسکل رسپانسبلٹی. تو آئی ایم ایف کنٹریز کو پش کرتی ہے تاکہ وہ ٹیکس پالیسیز کو اپنائیں یا فسکل رسپانسبلٹی کو اپنائیں، مزید ٹیکس امپوز کریں اپنے عوام پر. انٹرنیشنل این آئی ایف انکریز انویسٹر کانفیڈنس اینڈ امپروز گلوبل کریڈیبلٹی. تو آئی ایم ایف جو ہے وہ انٹرنیشنل کانفیڈنس پیدا کرتے ہیں. جب آئی ایم ایف لون دے گا تو انٹرنیشنل انویسٹرز بھی آ کے اس ملک میں سرمایہ کاری کریں گے. تو یہ اس طرح سے کام کریں. اسٹرکچرل ریفارمس پروگرامز آفر انکریج ریفارمز ان ٹیکسیشن، سبسڈیز اینڈ گورننس. تو یہ ویڈیو میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ آئی ایم ایف کی کچھ شرائط ہوتی تو وہ یہ ہوتے ہیں: ٹیکسز امپوز کرتے ہیں، سبسڈیز یعنی گورننس، اور ان چیزوں میں جس سے ان کو فائدہ ہو، نہ کہ اس ملک پہ تھوڑے وقت کے لیے ہوتے لیکن زیادہ وقت کے لیے پھر ان کو لانگ ٹرم بینیفٹ ان کو جاتے ہیں. اکنامک برڈن آن پبلک، نیگیٹو امپیکٹ اینڈ کرٹیسزم. آئی ایم ایف کنڈیشن often result in increased taxes, higher utility prices, reduced subsidies. This creates financial pressure on ordinary citizens. Policy dependency. Repeated IMF programs indicate weak domestic economic planning. اچھا، پھر آتے ہیں انفلیشن. اکنامک ریفارم سم ٹائم انکریز انفلیشن ان دا شارٹ ٹرم. اچھا، جیسے کہ میں نے کہا کہ ٹیکسز میں انکریز آتا ہے، یوٹیلیٹی پرائسز میں آتے ہیں، سبسڈیز ریڈیوس ہوئے. تو آئی ایم ایف
اس طرح کی پالیسی کو ایک ملک کو دیتا ہے، اس طرح کا پلان دیتا ہے کہ وہ جب اس کو امپلیمنٹ کرے گا تو اس سے انفلیشن لازماً آئے گی، اور جب انفلیشن آئے گی تو وہ کنٹری مزید آئی ایم ایف پہ ڈپینڈ ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے یعنی رہتے سوورینٹی کنسرنز، اس ملک کی سوورینٹی کنسرنز وہ اس سے متاثر ہوتی ہے۔ تو آئی ایم ایف کے جب لون دیتا ہے تو وہ کچھ شرائط پہ دیتا ہے، لیکن جب وہ شرائط پوری نہ بھی ہو لیکن وہ بعض اوقات موسٹ آف دا ٹائم وہ شرائط اس کنٹری کے لیے نقصان دہ بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، کریٹیکل انالیسز، IMF is neither entirely beneficial nor harmful. Weak domestic economic management, political instability, poor implementation of reforms. تو ریل ایشوز یہاں پہ کہ یعنی یعنی ویک ڈیموکریٹک اکنامک مینجمنٹ بھی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، پور امپلیمنٹیشن آف ریفارمز ہے۔ تو جب ایک کنٹری ایک لیڈرشپ ان چیزوں پہ بات کرے گی تو آئی ایم ایف کی پروگرامز کو ہم یعنی اس طرح سے اچھی طرح سے اس کو سالو بھی کر سکتے ہیں اور اس کو امینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر آتا ہے وے فارورڈ فار پاکستان۔ پاکستان مسٹ فوکس آن براڈننگ ٹیکس بیس، انکریز ریونیو تھرو بیٹر ٹیکس کلیکشن۔ تو ٹیکس بیس کو اپنے انکریز کرے، ٹیکسز کو مزید یعنی اس کو انکریز کرے تاکہ مزید کلیکشن آئے اور فردر ہم اس کو ریپیمنٹ میں ہمیں آسانی ہو۔ ایکسپورٹ گروتھ، اپنی ایکسپورٹ ریزروز کو بڑھائیں اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کو، تاکہ اس سے ٹریڈ ڈیفیسٹ ریڈیوس ہوگا۔ انڈسٹریل ڈیولپ، پروموٹ لوکل انڈسٹریز اینڈ ریڈیوس امپورٹ ڈپینڈنس، ہم اپنے ملک کو لوکل انڈسٹریز کو پروموٹ کریں اور امپورٹ ڈپینڈنس کو ریڈیوس کریں۔ تو کیونکہ امپورٹ ڈپینڈنس سے ڈالر کی آؤٹ فلو ہوتی ہے، ان فلو نہیں ہوتی۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی، پولیٹیکل سٹیبلٹی اس میں بہت مسٹ ہے، کیونکہ بغیر پولیٹیکل سٹیبلٹی کی کوئی بھی کنٹری، کوئی بھی اسٹیٹ پراسپرس نہیں ہو سکتا، تو پولیٹیکل سٹیبلٹی یہاں پہ بہت مسٹ ہے۔ پریتک سیسس انالیٹیکل اپروچ فار کرنٹ افیئر آنسرز، ایکسپلین آئی ایم ایفس رول کلیئرلی، آئی ایم ایف رول کو کلیئرلی ایکسپلین کرے، پاکستان ڈپینڈنسی کو شو کرے، اینالائز پروز اینڈ کونس، ایٹ کریٹیکل ایویلیوشن، سجیسٹ پریکٹیکل ریفارمز۔ تو آپ جس طرح سے آپ کا پیپر میں کویشچن ہے گا آپ اسی طرح سے اس کو اٹیمپٹ کریں گے۔ باقی یعنی ہر جگہ سے سیکھنا یہ آپ لوگوں کا کام ہے، ہمارا کام ہے صرف آپ کو گائیڈ کرنا، باقی سیکھنا آپ کا کام ہے۔ اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔